السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تمام بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت بیماروں کو شفا نصیب فرمائے اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان پیدا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، زمین و آسمان کی تمام بلاؤں سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ کمنٹ ارم ہاشمی کی طرف سے انہوں نے کئی سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نیز کیا وہ موبائل میں کسی ایپ کے ذریعے پڑھنا چاہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ عورت کے لیے حیض کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا بالکل منع ہے۔ اگر وہ کسی ایپ کے ذریعے سے پڑھنا چاہے تو بھی منع ہے، اور اگر قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھنا چاہے، قرآن کریم میں پڑھنا چاہے تو بھی منع ہے، اور اگر عورت حافظہ ہو، بغیر دیکھے قرآن کریم پڑھنا جانتی ہو تو بھی منع ہے۔ حیض کی حالت میں ہر طرح سے، ہر حالت میں، جس طرح سے مرد کے لیے ناپاکی کی حالت میں، بڑی ناپاکی میں جب اس پر غسل فرض ہو جائے، تو جب غسل فرض ہونے کی صورت میں جس طرح مرد کے لیے قرآن کریم پڑھنا بھی منع ہے، پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی منع ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی حیض کی حالت میں قرآن کریم پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی بالکل منع ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ کیا پانی پر دم کر کے اسے پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل پانی پر دم کر کے اسے پیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث موجود ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچھو کو مار دیا، پھر نمک اور پانی منگا کر ایک برتن میں کیا، اور جس جگہ بچھو نے ڈنک مارا تھا اس جگہ پانی ڈالتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے، اور معوذتین پڑھ کر، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دم کرنا جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ سجدہ شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کسی نعمت کے حاصل ہونے پر یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور شکر بجا لانے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ شکرانے کے کم سے کم 2 نفل پڑھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص اس موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ نماز شکر ادا کرنا، نماز شکر پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا اہتمام فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ آپ سے مختلف موقعوں پر سجدہ شکر کرنا بھی، سجدہ شکر ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ سجدہ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اپنا واپس سجدے میں سے اٹھ جائے، مگر فرض نماز کے بعد یا مکروہ وقت میں سجدہ شکر ادا کرنے سے بچنا چاہیے۔ مگر بہرحال بہتر یہی ہے کہ آدمی سجدہ شکر کے بجائے آدمی یہ کرے کہ وہ شکرانے کے نفل پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آدمی اس میں یہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جس طرح سے عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ نفل پڑھے جائیں گے۔ اس کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی الگ طرح سے یہ نفل پڑھے جائیں، بلکہ عام طریقے سے ہی یہ نفل پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا فلاں کام کر دیا، تیری رحمت سے، تیری برکت سے ہمارا فلاں کام ہو گیا، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لے۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے تو اس بچے کی ولدیت میں کس کا نام لکھا جائے گا؟ کیا وہ بچہ اپنے گود لینے والوں کو ماں باپ کہہ سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گود لیا ہوا بچہ اصلی اور حقیقی بچے کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے ناموں سے ہی پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی غیر کے بچے کو اپنی طرف نسبت کر کے پکارا، یعنی اپنے آپ کو اس کا باپ کہلوایا، مثال کے طور پر بچہ گود لے لیا اور گود لینے کے بعد اس کو اپنا نام دیا، حالانکہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، بچہ اپنے باپ کا، اپنے ماں باپ کا ہے، لیکن اس نے اپنا نام جوڑ دیا، تو ایسا کرنے والا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں باقاعدہ بہت لمبا ذکر موجود ہے، 21ویں پارے میں اور 22ویں پارے میں۔ 21ویں
پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں باقاعدہ متبنہ اور لے پالک یعنی گود لیے ہوئے بچے کے احکام بہت اچھی طرح سے بہت تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتی ہیں، اس کے اندر تمام ہی چیزیں بہت اچھی طرح سے بتلائی گئی ہیں۔ انہوں نے سوال نمبر 5 یہ کیا ہے کہ نمازی کے سامنے کسی شیرخوار بچے کو سلایا جا سکتا ہے کیا؟ نمازی کے آگے شیرخوار یعنی دودھ پیتے بچے کو سلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچہ سو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس صرف بات یہی ہے، خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ بچے کا چہرہ نمازی کی طرف نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھیں۔ ویسے دودھ پیتا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو، وہ نمازی کے آگے اگر سو رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمازی کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کراہت نماز میں نہیں ہوگی، نماز بلا کراہت اس کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔